اقبال ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستانی، کشمیری، وہ اپنی ماں اور بہنوں کو عزت دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی امریکہ کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے. دیکھیں مینہٹن ہے، انسانیت کے، انسانی حقوق کے علمبردار. خدا کے لیے اپنی قدروں کو پہچانو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ. جی تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں نیوز نہیں دیکھتا، اور لیکن کبھی کبھی کوئی اڑتی خبر آتی ہے تو بہت حیران ہوتا ہوں میں ان کی سوچ پر کہ کتنی نچلی لیول پر ہے. اتنی یہ پاکستان کی کابینہ کے جو وزیر ہیں، کوئی ایک عام سینسیبل، کیا کہنا چاہیے، کامن سینس سے بھی گئی گزری ہے ان کی سوچ. تو یہ بات ہے شہریار آفریدی کے متعلق، جو وزیر ہے وہاں پہ اور ان کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. ان کو کوئی فیکٹس اینڈ فگرز پتہ نہیں ہے کتنی کچھ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں، کتنا کچھ عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور اس کی جو اوپر مین ریزن بنتا ہے جو ہے وہاں پہ لاس، خواتین کے حقوق کے بارے میں جو لاز ہیں، کیونکہ وہیں سے انیشیٹ ہوتے ہیں جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں اور کس طرح چھوٹ جاتے ہیں یہ جرم کرنے والے، عورتوں کے حقوق سلب کرنے والے. اور سلب کرنا اور ان کے حقوق نہ دینا، ان پر زیادتیاں، یہ تو بہت بہت کامن ہے. اس جیسی کامن کوئی اور مسئلہ، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو وہ جناب امریکہ میں کسی گلی میں جو یہ جا کے بات کرتے ہیں کہ ہماری اقدار، ہماری اخلاق. ارے بھائی، کون سی اقدار ہے تمہاری؟ ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی، 2 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی، اور اس کا ایک 25,000 میں ایکویٹ ہو جانا اس حافظ قرآن کا. مردہ لوگوں کو، مردہ عورتوں کو نکال کے ان سے زیادتیاں کرنا. انسیسٹیس ریپس جو گھروں میں ہوتے ہیں ڈیلی، اور ویسے ریپس بچیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جو مدرسوں میں ہوتا ہے، اور نہ جانے ہزاروں واقعات جو ڈیلی آپ ویکیپیڈیا پہ لکھ کے دیکھیں، صرف گوگل میں لکھ کے دیکھیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور جو بھی ایسوسیشنز ہیں اور ورلڈ رپورٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کی UN کمیشن میں مطلب بھری پڑی ہے، پوری فیکٹس اینڈ فگرز، پوری تفصیل کے کتنے ہزاروں واقعات ڈیلی کے بیسس پہ ہو رہے ہیں، اور ان جناب کو ایک ٹکے کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جو کسی اور ملک میں ہوتا ہی نہیں. اتنی کوئی زیادتیاں، اتنی کوئی ریپس، اور اس طرح کے بہیمانہ ریپس آپ امریکہ میں اور دوسری جگہ پہ کہتے ہو کہ اس طرح ہوتی ہیں. اس طرح ہرگز نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ناممکن ہے کہ ایسے معاشروں میں اس طرح کے بہیمانہ اور گھٹیا قسم کے جرم ہوں جو پاکستان میں ہوتے ہیں، جس طرح کے ریپس، زیادتیاں، عورتوں کے ساتھ ظلم. تو آپ کو تو ٹکے کا پتہ نہیں. اور ہاں، آپ کہہ رہے ہیں اقدار، یہ ہے اقدار نا آپ کی، زینب جیسی بچی کے ساتھ ریپس، معصوم بچی کے ساتھ ریپ، نور مقدم ان کا قتل، وہ جو ٹک ٹاکر تھی ان کے ساتھ زیادتیاں، 2 گھنٹے تک زیادتی کہ کوئی آ نہیں رہا ہے، کوئی بچانے والا، کسی میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں ہے کہ اس کو بچا سکے. قندیل بلوچ کا قتل، جو کفالت کر رہی تھی اپنے بھائیوں کی، اور اسی بھائی میں سے اس سوچ کے مطابق اس نے اسے قتل کر دیا. اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان سے، تو یہ بالکل ناواقف ہیں وہاں کے ایک بھی خبر سے جو ہوتا ہے. کیا آفیسز میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو ذرا تک پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ملکوں میں، اور باہر ملک جا کر کہتے ہیں کہ جو ان کی، آپ اپنے اقدار کو پہچانو.
तो तुम्हारी इक़्तिदार तो ये है ना, तुम्हारी इक़्तिदार 2000 साल पीछे है, तुम्हारी इक़्तिदार तो जो डार्क एजेस में होता था उससे भी बुरी है। ये है तुम्हारी इक़्तिदार, मासूम मासूम बच्चों के साथ रेप करना, उन्हें कत्ल करना, गैर इंसानी और वहशियाना सलूक करना। ये है असल तुम्हारी इक़्तिदार, और ये इनिशिएट होती है तुम्हारे मज़हब से। तुम्हारी हदीसों में वो वाक़यात लिखे हैं, वो ज़्यादतियाँ लिखी हैं जो तुम दुनिया को बावर करने की कोशिश करते हो कि हमारा इस्लाम कितना अमन पसंद है और कितना इंसानियत परस्त है। नहीं है भाई। तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनका इक़्तिदार बहुत घटिया है, और इनको कोई एक किसी वज़ीर को, किसी आदमी को, किसी पाकिस्तानी को ये बिल्कुल हक नहीं समझता कि वो किसी और की तरफ उंगली उठाए जब उसके अपने माशरे में उनकी जो इख़्लाक़ी इक़्तिदार और ये घटियापन है ये होता आ रहा है और हो रहा है।